وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایمان والوں کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں مزید جوش آ جاتا ہے، ان کے ایمان میں ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جنگ قادسیہ میں حضرت عمر نے جب نہیں نا فتح ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جتنے بھی قاری ہیں نا صحابہ، وہ لشکر کے آگے جا کر قرآن پڑھیں۔ اور رومی جو تھا جاسوس، اس نے بھی جا کر ہرمز کو اور کسریٰ کو اور قیصر کو اور جناب جتنے بھی وہ تھے سارے، ان کو جا کر کہتے تھے کہ صحابہ اتنا اونچا قرآن پڑھتے ہیں جنگ کے دوران، اور اللہ کا ذکر اتنا اونچا کرتے ہیں کہ قریب بیٹھا ہوا بندہ بھی اس کو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ ہے فقر قرآن، اصل شہنشاہی فقر قرآن ہے۔ اسی فقر سے اور یہی شہنشاہیاں پھر صحابہ نے شہنشاہیاں ہی نہیں کی اس قرآن کے ذریعے، بلکہ شہنشاہوں کی شہنشاہیاں توڑ کے رکھ دی۔ ہاں جی، تو میرے آقا نے فرمایا کہ لیس بالہزل، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے قرآن۔ جب حضور آ گئے اور حضور نے سارے بت توڑ دیے، اور عزا خالد بن ولید عزا بت توڑنے کے لیے حضور نے بھیجا تھا، تو خالد بن ولید جب اس بت کو توڑنے کے لیے گئے نا، تو وہاں جو منظر تھا وہ تو پھر خالد بن ولید کو ہی پتہ تھا۔ تو آپ نے بت کے جب ٹکڑے کیے نا، سنو جی مندر بنانے والے سارے، تو خالد بن ولید نے جب بت کے ٹکڑے کیے نا عزا کے، تو اس وقت خالد بن ولید نے ایسے تلوار لہرا کر فرمایا تلک العزا ولن تعبد ابدا، یہی تھا عزا، اب حضور آ گئے، اب قیامت تک کسی عزا کی عبادت نہیں ہوگی۔ حضور آ گئے، بات ہو گئی ختم۔ حضور نے فرمایا لیس بالہزل، پڑھو نا، قرآن نہیں پڑھا تو پھر پڑھو، تمہارے منہ پر تو صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی درود شریف پڑھتا ہے وہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے منہ پر تو صلی اللہ علیہ وسلم آج تک نہیں جو ہے وہ زبان پر داخل ہوا، تمہاری زبان پر تو خاتم النبیین نہیں آ رہا، تمہیں کیا پتہ ہے رسول اللہ کا دین کیا ہے؟ باتیں کرتے ہو مت۔ یہ میں نے آیت ہی وہ پڑھی ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر جو ہے نا وہ زمین میں بھی ہیں اور آسمان میں بھی ہیں۔ اللہ کے ان لشکروں سے بچو، ہاں جی، ان لشکروں سے بچو جو زمین میں بھی ہیں۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، قرآن کے اندر جہاں بھی اللہ نے فرمایا ہم نے لشکر نازل کیے، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فرمایا وہ تمہیں نہ نظر آئے، تمہیں نظر، ہاں رسول اللہ کی مبارک نگاہ دیکھ رہی تھی۔ اور جب پہلی ہوا بدر میں چلی تو حضور نے فرمایا اب جبریل آئے ہیں، جب دوسری مرتبہ ہوا چلی تو حضور نے فرمایا میکائیل آ گئے، جب تیسری مرتبہ ہوا چلی تو حضور نے فرمایا اسرافیل آ گئے۔ یہ رسول اللہ حضور تو دیکھ رہے تھے نا لشکر۔ جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے نا میدان احد میں، تو ایسے کھڑے تھے تلوار پکڑ کر، تو حضور نے فرمایا مصعب ادھر آؤ، تو وہ آگے سے مسکرا پڑے، عرض کی حضور مصعب تو شہید ہو گئے، میں فرشتہ ہوں جو مصعب کی شکل میں کھڑا ہوا۔ ہاں جی، تو رسول اللہ نے تو دیکھا۔ اور پھر حضرت حارثہ بن نعمان کہتے ہیں مررت علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند المسجد وهو یناجی جبریل فقال جبریل یا محمد من ھذا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حارثہ بن النعمان قال وهو احد المئة الصابرة حنین لو سلم لرددت علیہ۔ حارثہ بن نعمان کہتے بعد میں رسول اللہ نے فرمایا نا کہ بھائی یہ جبریل تھے، کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس سے گزرا کہ حضور دروازے کے پاس جبریل سے گفتگو کر رہے تھے، مسجد نبی شریف کے دروازے کے۔ مولانا حسن رضا فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ بعد میں جب حضور نے حارثہ بن نعمان کو کہا تو عرض کی ما کنت اظنو، حضور میں تو یہ گمان نہیں کر رہا تھا، میں تو سمجھتا کہ ان دہیت القلب واقف ماں کا، میں مجھے نہیں پتا تھا کہ جبریل آپ سے باتیں فرما رہے ہیں، میں نے تو سمجھا دہیہ قلبی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ جبریل دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، صحابی رسول کی شکل میں۔